سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. الحمدللہ یہ 10واں دورہ قرآن ہے. تو آج کی جو ہم نے حدیث سے مبارکہ پڑھی تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ہم کسی کو صلہ نہیں دے سکتے، صلہ دینے والا وہ رب ہے. تو جس نے جتنا حصہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ ہی اجر دینے والے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ہی نوازتے ہیں، اللہ ہی نوازیں گے، اللہ ہی عطا کریں گے. اور صدقہ جاریہ کا کوئی کام ہو قیامت تک اس کا صلہ ملتا رہتا ہے. جو شخص جہاں سے پڑھ کے گیا، اس نے آگے جا کے پڑھایا، اس نے کسی چیز کو پریکٹس کیا، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر دیں گے جس نے اس کام میں مدد کی اور اس کام کو لے کر چلا. تو آج پہلا پارہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ڈائمنڈ ہے. آپ ڈائمنڈ کو دیکھتے ہیں، جو اصلی ڈائمنڈ ہوتا ہے، جس بھی اینگل سے اس کو دیکھیں تو روشنی پھوٹتی ہے، نور پھوٹتا ہے، چمکتا موتی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت شائننگ ہے. صرف ایک ایک آیت نہیں، ایک ایک جملہ نہیں، ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کا منتہی الفصاحہ والبلاغہ، بلاغت و فصاحت کی انتہا ہے. انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں ردھم ہے، اس میں ربط ہے، اس میں پیشین گویاں آئیں گی، اس میں رب کے احکامات ہیں، اس میں جزا سزا کا ذکر ہوگا. یہ ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کا کلام، اور کائنات کی سب سے خوبصورت موسیقی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو آج میں چل کے آ رہی تھی تو پھول کھل رہے تھے تو واقعی موسم بہار ہے، اور رمضان المبارک تو ہے ہی جشن بہاراں. تو میں نے کہا جیسے باہر پھول کھل رہے ہیں تو ایسے ہی ہمارے اندر کے بھی پھول کھلیں، اور کلام پاک کے پھول یہ وہ باغ ہے، یہ وہ گلشن ہے جو اجڑی روحوں کو
اجڑے دلوں کو، اجڑے عقلوں کو یہ مہکا دیتا ہے۔ اس کی مہک اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی مہک صدیوں تک جاری رہتی ہے۔ ان مفسرین نے انتہا کر دی جو اس گلشن میں آئے اور پھول توڑ توڑ کر ہمارے آگے رکھ دیے، تو ان کی مہک صدیوں تک جاری رہے گی۔ تو الحمدللہ باہر بھی جشن بہاراں ہے اور کلام پاک بھی یہ جشن بہاراں ہے۔ اس کو ہم اپنے اندر لے کر چلیں۔ سب سے پہلے کہ اپنی روحوں کو پاک کر کے آئیے، صاف کر کے آئیے۔ کسی مالی سے پوچھئے کہ جشن بہاراں ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے زمین کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس میں بیج ڈالنا پڑتا ہے اور پھر پھول اگتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے پھول اگانے کے لیے ہمیں بھی سراپا پھول بننا ہوگا۔ پہلے اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہوگی، اپنے ذہن کو خالی کرنا ہوگا، تمام چیزوں کو لا کرنا ہوگا، پھر ایک ایک حرف ہمارے اندر پھول بنے گا اور ہم سراپا پھول بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام اس جذبے اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ لا ریب فی، ہر آیت کو لا ریب فی سے جوڑ دے۔ یہ رب کا کلام ہے اور اللہ فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے کلام پاک کے۔ یہ کلام پاک ایسا ہے کہ تمہارے لب بولتے ہیں اے گناہگار انسان لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں نے کوئی حد نہیں لگائی کہ اے گناہگار عورت زندگی بھر تو گناہ کرتی رہی، آج آ کر یہاں بیٹھ گئی، کیا تو نے دیکھا کہ تو اس لائق بھی تھی؟ تو اللہ تانا دینے والے نہیں، پوری زندگی گناہ کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، آ میری رحمتوں کے سائے میں آ جا۔ کلام پاک کیا ہے؟ وہ سراپا رحمت ہے، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی رحمت ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کو تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تو نے ایک بار پھر موقع دیا، اور سب سے بڑھ کر کے ہماری سانسوں کے پھول کھل رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آج وہ تہے خاک ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مجبور ہیں، وہ آنا بھی چاہیں تو یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بار پھر موقع دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتے ہیں، اور اللہ کا کلام اسی شکر گزاری سے شروع ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ قرآن پاک کی تھیم کو سمجھیں گے کہ قرآن پاک کی تھیم کیا ہے، اللہ ہمیں کیا آرڈر کرتے ہیں، اللہ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ اب اللہ اور بندے کا تعلق کیا ہے؟ اللہ رب ہے۔ اللہ نے خوبصورت لفظ رب کا انتخاب کیا، اور مفسرین نے زمانوں لگا دیے اس رب میں غوطہ زن ہوئے کہ رب کیا ہے۔ رب مالک بھی ہے، رب سید بھی ہے، رب مربی بھی ہے، رب منعم بھی ہے، رب قیم بھی ہے۔ وہ ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا آقا بھی ہے۔ اس نے ہمیں زندگی کی سانسوں سے، ان نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ وہ ہمارے وجود کو رکھے ہوئے ہے، وہ ہمارے وجود پہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو ہم گن نہیں سکتے۔ پھر نعمتوں کو دیکھیں، سب سے پہلے اپنے وجود کو دیکھیں، سانسیں بغیر کسی تکلیف کے چل رہے ہیں، جسم کے کسی حصے میں درد نہیں ہے، ہم ان آنکھوں سے کلام پاک کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ کلام ہے کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ کاش ہم کلام پاک کی گہرائی میں غوطہ زن ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ ایک ایک لفظ کیسا ہے کہ فی صحف مکرمہ۔ اے انسان تو سوچ تو صحیح، تیرے پاس کون سا کلام ہے؟ اصل رب کائنات کے پاس ہے، وہ جو اوریجنل کاپی ہے وہ رب کے پاس ہے، اور کن کے پاس ہے؟ وہ ملائکہ جو انتہائی مطہرہ کرام بررہ ہے۔ اور اے گناہگار انسان، تیرے لیے رحمانیت اللہ نے کر دی کہ الرحمن علم القرآن، اس کی رحمت جوش میں آئی اور تجھے قرآن سکھا دیا، تجھے پیدا کر دیا، علمہ البیان، اور تجھے بولنے کی صلاحیت دے دی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی پڑھیں گے، کلام پاک کو کھولیں گے، تو سب سے پہلے اعوذ باللہ۔ تو اعوذ کیا ہے؟ میں حفاظت میں آتی ہوں،
اللہ کی. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے. دو قوتیں ہیں، ایک حق کی قوت، ایک باطل کی قوت. ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان. ایک طرف اللہ اور دوسری طرف شیطان. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ قرین رکھ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قرین ہیں. ایک قرین فرشتہ ہے جو تمہیں موٹیویٹ کرتا ہے، تمہیں نیکی کے کاموں کی طرف لے کر آتا ہے، تم میں وہ خدمت انسانیت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، جو کلام پاک سے تمہارا تعلق قائم کرتا ہے، اس کے لیے تمہیں وقت ملتا ہے، تم اس کے قرآن پاک میں غوطہ زن ہوتے ہو. اور ایک قرین شیطان ہے جو تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا فائدہ ہے. سب سے پہلے صراط مستقیم کو دیکھیں کہ ابلیس جانتا تھا کہ اللہ ہے، صراط مستقیم ہوگا، تو اس نے کہا صراط مستقیم میں روڑے اٹکاؤں گا، میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، جو تیری طرف آنا چاہیں گے انہیں کھینچ کر لے جاؤں گا. تو اب دونوں قوتیں، دونوں طاقتیں، دونوں قرین ہمارے ساتھ ہیں. تو جب بھی کلام پاک پڑھیں تو شیطان مردود کو بھگا دیں. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک لیول گرامر کا وہ ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں جب گرامر کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو بی کے بہت سارے مطلب ہیں کہ اللہ تیرا نام لے کر، اللہ تجھ سے تعلق بنا کر، اللہ تجھ سے چمٹ کر، اللہ تجھ سے مدد مانگ کے اللہ میں اس کلام پاک کو شروع کر رہی ہوں. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اور پہلا تعارف دیکھ لیں کہ الرحمن اور الرحیم کا، کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کیا ہے؟ کہ اس کی رحمت مسلسل برس رہی ہے، ابھی ابھی آ رہی ہے اور خوب آ رہی ہے. پھر الرحیم، واو نہیں کہا، اور کہا الرحیم کیا ہے؟ کہ الرحمن الدنیا، وہ دنیا کے لیے رحمان، اور الرحیم للآخرہ. اور پھر الرحمن اور الرحیم کا کمبینیشن یہ ہے کہ مستقل آ رہی ہے، ابھی ابھی آ رہی ہے الرحمن میں، اور عارضی ہے. اور پھر الرحیم کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہمیش کی ہے، اس میں پرماننس ہے، اس میں دوام ہے، یہ مسلسل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا تعارف. اور پھر ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو الحمد پہ مفسرین نے زمانے لگا دیے کہ الحمد سے پرفیکٹ کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا. الحمد دو الفاظ کا، کہ المدح والشکر، تعریف بھی اللہ کی اور شکر بھی اللہ کا. تو اللہ کی تعریف کیوں نہیں کریں کہ جس نے کل کائنات کو سجا کر پرفیکٹ بنا کر ہم سب کو آنکھیں اور عقل دے کر اللہ نے کل کائنات، کل آیات ہمارے سامنے کر دی، اور اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی. دنیا میں جہاں کوئی بیوٹی ہے، جہاں کوئی حسن ہے، کوئی کمال ہے، وہ رب کا عطا کردہ ہے. تو تعریف بھی اسی کی ہے اور شکر بھی اسی کا ہے. تو پہلا تعارف للہ، اللہ کا. تو اللہ ذاتی نام ہے، کوئی اور نہیں رکھ سکتا. پھر اللہ میں جائیں تو مفسرین نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ الالہ ہے. الالہ، اور یہ مألوہ سے ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، ہر خوف میں جس کی پناہ میں آیا جائے. تو الالہ کو پھر اس کو چھوٹا کیا گیا اور اللہ کر دیا گیا. اور یہ اللہ کیا ہے؟ وہ الجلالہ ہے، کہ کوئی بھی لام ہے تو ہم اس کو باریکی سے پڑھتے ہیں. صرف اللہ کا نام، کہ اس لام کو ہم موٹا کرتے ہیں، اور کوئی شخص اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا. تو پھر آگے رب کہہ کر کہ میں رب ہوں اور رب العالمین. اب ہماری روح کو دیکھیں کہ ہماری روح جب اللہ نے پیدا کی تو اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ الست بربکم. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا الست اللہ، کیا میں اللہ نہیں ہوں. اللہ نے پوچھا بربکم. تو ہماری روح کا پہلا انٹروڈکشن، پہلا تعارف کیا ہے؟ وہ رب کا تعارف ہے، جو یوم الست میں اللہ تعالیٰ نے صدا لگائی. ہم سب کے اندر وہ ایک ڈیوائن، اللہ نے اپنی محبت بھی رکھ دی، اپنا اللہ نے تعارف بھی کرا دیا، انٹروڈکشن بھی کرا دیا. یہ ہماری روح کا تعلق رب سے ہے. قل الروح من امر ربی.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک سپارک ہے، وہ ایک شعلہ ہے جو ہمارے اندر رکھ دیا گیا۔ اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا، اللہ نے ہمیں اپنا پتہ بتا دیا کہ میں رب ہوں۔ اور پھر آئیے سب سے پہلا تعارف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو رب کا تعارف کرایا گیا۔ جتنے انبیاء آئے سب نے آ کر اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر انبیاء نے جو دعائیں سکھائیں تو ربنا سے کہ ربنا تقبل منا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا حب لنا، جتنی بھی دعائیں ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ سب دعائیں رب سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ رب ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، اس نے ہمارے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے۔ ہم سب اس وقت مسافر خانے میں ہیں، ایک سفر ہے جو چل رہا ہے۔ یہ سفر کب ختم ہوگا اللہ نے نہیں بتایا، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سا لحظہ ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی، کس طرح ہم رب کائنات کے پاس جائیں گے، سسک سسک کے، تڑپ تڑپ کے، یا بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوگا، یہ سوئچ آف ہو جائے گا، یا پھر کسی بیماری سے مریں گے، یا غوطہ کھاتے ہوئے مریں گے، یا فضاؤں میں بکھر کے مریں گے، تو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو وہ رب ہے، جب تک وہ چاہے گا تو ہم زندہ رہیں گے، اور جب وہ چاہے گا تو اللہ ہم سب کو اپنے پاس واپس بلا لیں گے۔ پھر رب العالمین کہا کہ میں کل کائنات کا رب ہوں۔ پھر آگے کیا ہے کہ الرحمن الرحیم، اب دوسری دفعہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کی رحمت مسلسل برس رہی ہے رحیم میں، اور رحمان میں ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح بے انتہا بے پایاں رحمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ یہ پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہے، اللہ ہمیں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور جو انسان اپنے بارے میں خود بتائے، جو ہستی اپنے بارے میں خود بتائے، تو وہ کیسا کامل تعارف ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میں رحمان رحیم ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا مالکی یوم الدین، پھر الفاظ کی گہرائی میں غوطہ زن ہو، اس کی ڈیپتھ میں جائیں کہ مالک ہوں، مالک، پھر یوم کا مالک ہوں۔ کوئی دنیا کا بندہ یوم کا، وقت کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ہم وقت کو روک نہیں سکتے، ہم اس کو کیپچر نہیں کر سکتے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ خوشی کا موقع ہم تھوڑا سا اس کو پوز کر لیتے، اس کو کیپچر کر لیتے، اس کو روک لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں مالک ہوں یوم، دن کا، جس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ اپنی ماضی کو کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ حال پہ کنٹرول ہے، نہ مستقبل کو پہلے لے کر آ سکتا ہے۔ اور پھر دین کہہ کر کہا یہ وقت، یہ علم، یہ تمہارے اعضاء، یہ تمہاری زندگی، یہ تمہارے سٹیٹس، یہ تمہارا برین، یہ جو کچھ بھی دیا، مال اور اولاد، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ قرض ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مالکی یوم الدین، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ختم ہوا۔ اللہ آگے ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد، اب اللہ کا سمجھ آ گئی، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ آنر ہے۔ وہ لیمن الملک اليوم کی جب صدا لگے گی تو میرا رب اس دن صدا لگائے گا جب کسی کی آواز نہیں ہوگی۔ تو ہماری فطرت خود سے پکار اٹھی، وہ بیج جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالا تھا یوم الست کو، آج اس بیج میں رب کا کلام گیا، یہ بارش ہوئی، اب یہ پھول کھلا اٹھا۔ اب ہماری فطرت پکار اٹھی کہ اللہ جب تو رب ہے تو ہم تیرے عبد ہیں، ہم تیرے غلام ہیں۔ تو یہاں پہ نعبد کا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ایاک، رب کو پہلے لے کر آئے، صرف تیری نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ صرف تیرے غلام ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تیری بارگاہ میں آتے ہیں، استمداد بھی تجھ سے، استعانہ بھی تجھ سے۔ پھر ان دو صورتوں کا جوڑ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آخر میں کیا آئے گا؟ آخر میں معوذتین آئیں گی۔ وہ سورۃ الناس میں ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگیں گے، اللہ کی حفاظت مانگیں گے۔ یہاں پہ اللہ کی مدد مانگی اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگی، تو یہ کلام پاک کا کنیکشن ہے۔ 30 پارے ختم ہوئے، پہلی اور آخری سورت کو جوڑ دیا۔
تو اللہ کی مدد میں آ گئے، اللہ سے ہم نے مدد مانگی۔ اب اگلا پارٹ شروع ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں بتا صراط مستقیم کیا ہے، اس پہ چلنا کیسے ہے، اس کی منزل کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، پھر مزید اس کی وضاحت کر دی گئی۔ غیر المغضوب، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم، یہ ایسی خوبصورت شاہراہ ہے، جو بھی اس پہ چلے گا یہ ایسی پیاری شاہراہ ہے۔ یہ کلام پاک کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم بتانے کا راستہ ہے۔ تو اس کو جب ایکسپیرینس کریں گے تو امن بھی آئے گا، چین بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، خوشیاں بھی نصیب ہوں گی۔ اب پھر عبد اور رب کا تعلق دیکھیں کہ کوئی مالک ہے تو اس کو غلام چاہیے، کسی بھی مالک کو غلام چاہیے۔ تو قرآن پاک کی تھیم سمجھ لیں، وہ رب ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، اس کو غلام چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پوجا کی جائے، مجھ سے پیار کیا جائے، میری طلب میں نکلا جائے، تو میں نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا کہ جس میں اپنی پہچان رکھ کر اس کو دنیا کی شاہراہ پہ چھوڑ دیا، کہ اپنی مرضی سے اس میں نے خواہشات بھی رکھ دی، اس میں نے نفس بھی رکھ دیا، اس میں نے شیطان بھی رکھ دیا، شیطان اس کا قرین بنا دیا، اور ایک طرف اللہ نے اپنے آپ کو رکھا کہ یہ سوداگر کیا کرتا ہے، میری طرف آتا ہے یا شیطان کی مانتا ہے۔ تو اس وقت ہم سب امتحان میں ہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر مزید کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا۔ اللہ دنیا میں تو قارون بھی تھا، فرعون بھی تھا، حامان بھی تھا، پھر صحرائے عرب میں پہنچے جہاں نور برستا رہا۔ آپ کا اپنا چچا ابو لہب جو سید بھی ہے، جو قریشی بھی ہے، جو آپ کا اپنا ہے لیکن اندر کے نور سے محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیریکٹر دکھائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے یہ سب کیا تھے، متکبر تھے، ان میں تکبر تھا۔ تو کلام پاک پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنے نفس پہ پاؤں رکھیں گے، اس تکبر کو، حسد کو اور سوء ظن کو ختم کریں گے تو کلام پاک ہمارے اندر آئے گا۔ اب وہ میں نہیں رہے گی، وہ انا خیر من ما علمت لکم من الہ غیری انا ربکم الاعلی والی انا کو ختم کرنا ہے، میں کو ختم کرنا ہے، اپنے نفس کو کچل دینا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور اس سے بڑھ کر دعا کوئی نہیں۔ حضرت ابی بن کعب کے بارے میں ہے کہ اقرؤہم ان کو کہا گیا کہ سب سے بڑے قاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا، فرمایا الا اعلمک، کیا میں تجھے ایسی صورت نہیں بتاؤں جس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن پاک میں ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ تو سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، جب بھی دعا کریں تو سورۃ الفاتحہ سے دعا کریں، یہ بہت خوبصورت سورت ہے۔ اور پھر فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ سے کھولنے والی سورت، اللہ کا خزانہ کھولنے والی سورت ہے، یہ اوپننگ سورت ہے اور اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کو الصلاح بھی کہا گیا اور کہا کہ نماز کا دل سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو بہت سارے اس کے نام ہیں، الصلاح، الحمد، ام القرآن، الرقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کو، کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور سورۃ الفاتحہ شفا ہے۔ وہ صحابہ کرام نے کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی شخص کو سانپ نے ڈس لیا تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کو آرام آ گیا۔ تو اس کو الرقیہ بھی کہتے ہیں۔ القرآن العظیم کے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورۃ الفاتحہ کو قرآن العظیم بھی کہا گیا۔ السبع المثانی، وہ 7 آیتیں جو کم از کم ہم روز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 17 بار پڑھتے ہیں فرائض میں، تو اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو السبع المثانی، پھر ام الکتاب بھی کہا گیا، الشفا کہا گیا،
کنز کہا گیا، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اقطع وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو صبح کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی ہے، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یقین اور عافیت مانگنی ہے کہ اللہ ہم سب کو یقین کی دولت سے بھی مالا مال کر، اور اللہ عافیت بھی دے۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے کہ روح بھی ہماری اس میں بھی عافیت ہو اور جسم میں بھی عافیت ہو۔ اچھا، پھر وہ دیکھیں کہ رب اور عبد۔ اب رب اور عبد، ہم کسی ملازم کو ہائر کرتے ہیں، جب تک اس کو انسٹرکشنز نہیں دیں گے تو وہ ہمارا سرونٹ کیسے بنے گا؟ ہم اس کو کوئی ڈیوٹی اسائن کریں گے، ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ تو نے کرنا ہے، یہ کام تو نے کرنا ہے، تو تب وہ کرے گا۔ تو رب اور عبد کا تعلق کیا ہے؟ ہدایت، گائیڈنس۔ یہاں ہم نے اہدنا، اللہ ہمیں بتا، ہم سمجھ گئے، ہم تیرے عبد ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، اللہ تو بتا۔ اور سب سے بڑا تحفہ ہدایت کا تحفہ ہے، اس سے بڑھ کر تحفہ کوئی نہیں ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ جب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ آج نیک اعمال کی توفیق ہو گئی، اگر آج ہم ہدایت کے راستے پہ چل پڑے تو جنت ہمیں ملے گی، تو جنت ہمیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں رب کی بات کی تو ساتھ ہی ہدایت کی بات کی۔ وہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ وہ رب کیا ہے؟ وہ رب ہدایت دیتا ہے، وہ رب گائیڈنس دیتا ہے، رب کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، رب آئین دیتا ہے۔ اب عبادات اور عبادت کو سمجھیں، عبادات کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو عبادات ہو گئے۔ اور عبادت کیا ہے؟ وہ اس سلیوری کو کہتے ہیں کہ یہاں محفل میں بیٹھے ہیں تو کیسے بیٹھیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو، تمہارا رواں رواں ہماتن گوش ہو۔ اگر اس کو غور سے سنو گے وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ رحمتوں کے پھول سمیٹ کر لے جاؤ۔ وہ ایسا نہ ہو کہ جشن بہارہ میں پہنچے اور پھول کی مہک نہیں سونگھ سکے، اس پھول سے اپنے آپ کو معطر نہیں کر سکے۔ تو ہم اس جشن میں آئے، ہم نے ایک ایک پھول کی مہک کو فیل کرنا ہے۔ تو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، وہ میرا رب کیا ہے؟ وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ مجھے گائیڈنس دیتا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے صراط مستقیم کا سفر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو ایسا خوبصورت پیمانہ بنا دیا حقوق و فرائض کا، کچھ اللہ نے ذمہ داریاں ڈال دیں، کچھ اللہ نے ڈیوٹیز دیں، اور اللہ نے ایک ایک چیز بتا دی۔ کلام پاک کو کھول کر تو دیکھیں، آج بدقسمتی سے ہم کلام پاک کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ علامہ اقبال کو سمجھ آئی تو کیسے انہوں نے اس پھول کو، اس گلشن کو، قرآن پاک کے گلشن سے ہمیں کیسے معطر کر دیا۔ یقین کریں کہ ایک ایک شعر جب پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ ایک مہک اٹھتی ہے، ہم معطر ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی ایسی وجد کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کے بہت خوبصورت اشعار ہے کہ صد جہاں تازہ در آیات اوست، عصرہا پیچیدہ در آنات اوست، یک جہانش عصر حاضر را بس است، گیر اگر در سینہ دل مانی رس است، بندہ مومن ز آیات خداست، ہر جہاں اندر او برعوں چوں قباست، چوں کہن گردد جہان در برش، می دہد قرآن جہان دیگرش۔ کہ قرآن پاک میں سینکڑوں تازہ جہان آباد ہے۔ اس کو ذرا دیکھو کہ یہ تازہ جہان ہے، ان کی سیر کرو، یہ آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اس کے ایک ایک لمحے میں بے شمار سینکڑوں وقت ہیں، سینکڑوں زمانے ہیں۔ اور کہا کہ جب بھی ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نئے جہان میں پہنچا دیتے ہیں۔ اے انسان، بندہ مومن ز آیات خداست۔ بندہ مومن کیا ہے؟ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے
تو اللہ تعالیٰ ایک پورا جہان سامنے کر دے گا اور بندہ مومن پھر وہ سراپا قرآن بن جائے گا کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اس کی زبان پہ بھی رب، اس کے وجود پہ بھی رب کے احکامات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کو اللہ کی لگام میں دے دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تو نے کہہ دیا کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اللہ تو نے کہہ دیا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اللہ تو نے کہہ دیا لا تجسسوا، میرا دل کر رہا ہے کہ آج جھانک کے دیکھ لوں، لیکن اللہ تیرے کلام کے ساتھ میں اٹیچ ہوئی اور میں نے جاسوسی نہیں کرنی، میں نے تیرے پاس پہنچنا ہے، میں صراط مستقیم کا سفر کر رہی ہوں، آج سے اس کی بگننگ ہے، چلو پہلے جو ہو چکا ہو چکا، اللہ آج سے میں پکے سچے دل سے آج میں عہد کر کے اٹھوں گی کہ اللہ میں تیری عبد ہوں، میں تیری غلام ہوں، تو میرا رب ہے، میں ایک ایک سانس کے لیے، میں ایک ایک چیز کے لیے اللہ تیری محتاج ہوں۔ کوئی ہم میں سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ٹھیک رہوں گی، میں پورے رمضان المبارک آتی رہوں گی؟ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، چاہے تو موت آ کر ہمیں لے جائے، یا پھر کوئی بیماری ہم پہ حملہ کر دے، یا تھوڑا سا فریکچر ہو جائے کہ ہم یہاں آنے کے قابل نہ رہیں، یا قوت گویائی ختم ہو جائے، یا قوت سماعت سے محروم ہو جائے، وہ رب ہے جس کا ہمارے سانسوں پہ کنٹرول ہے، ہمارے وجود پہ کنٹرول ہے، وہ مالک ہے، وہ آنر ہے ہم سب کا، ہم اس کے عبد ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہنا اس نے ایسے کیا تو میں ایسے کیوں کروں، تو چون بجان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب قرآن پاک کسی کے اندر آتا ہے تو ایک انقلاب آ جاتا ہے، پھر اس کی اپنی خواہش نہیں رہتی، اپنے الفاظ نہیں رہتے، اپنا وجود نہیں رہتا، بس اللہ کا حکم ہے، یہ قدم میں نے اٹھانا ہے تو اللہ کی رضا والا اٹھانا ہے۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے ہم نے بہت سارے نام پڑھے، پھر اس کے دو حصے، کہ ایک حصہ اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کرایا، پھر ہم نے اللہ سے عہد کیا، کانٹریکٹ کیا، پھر ہم نے اللہ سے مانگا، اور کسی سے بھی مانگے تو اللہ نے طریقہ بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس خزانے کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ کوڈ ورڈز ہیں، عرب اس کو جانا کرتے تھے، عرب ایسے الفاظ بولا کرتے تھے، ان کے اپنے کوڈ ورڈز ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی الف لام میم حروف مقطعات سے اللہ نے اس کتاب کو شروع کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو شک کو نکالیں گے تو یقین آئے گا، اس یقین کی دولت سے مالا مال ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سے ہم نے یقین کو مانگنا ہے کہ اللہ میں نے صبر کیا، اللہ میں نے معاف کیا، تو اللہ اس کے بدلے کیا ہوگا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پھر شک نہیں رہتا، وہ شک کے سارے کانٹے نکل گئے، اب یقین کے پھول اگانے ہیں کہ اللہ واقعی یقین ہے کہ اللہ تو ہی عطا کرتا ہے، تو ہی وہاب ہے، تو ہی غفور ہے، تو ہی غفار ہے۔ آج میں معاف کروں گی تو اللہ کل تو مجھے معاف کرے گا، آج میں ستاری کروں گی تو اللہ کل تو میرے اوپر پردے ڈالے گا۔ اب حضرت آدم کا وجود اللہ کے علم کا مظہر ہے، اور اللہ نے اپنی صفات انبیاء کو دیں، کہا کہ اگر جلال دیکھنا ہے تو حضرت موسیٰ کو دیکھو، اگر حلم دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم کو دیکھو، اگر حسن دیکھنا ہے تو حضرت یوسف کو دیکھو، اگر رب کی لحن دیکھنی ہے تو حضرت داؤد کو دیکھو۔ تو اللہ نے تمام صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دی اور فرمایا کہ دیکھو جیسے میں رحیم ہوں، جیسے میں رؤوف ہوں، تو میرے نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورۃ البقرہ کی ابتدا، اور سورۃ البقرہ کیا ہے، یہ مدنی سورت ہے، یہ 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے خاص خزانوں سے عطا کی گئی۔ اس کو الزہراوین کہتے ہیں، یہ 2 پھول ہیں، بقرہ اور آل عمران، اور فرمایا کہ روز محشر یہ چھتری کی طرح یا پرندوں کی طرح انسان کے آگے چلیں گی اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام کس شان سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی دنیا کا شخص کہہ سکتا ہے؟ حضرت امام شافعی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، جب اگلے دن کتاب کو پڑھا
تو ایک غلطی، دو غلطیاں، تین غلطیاں، حتیٰ کہ 70 غلطیاں اس میں تھیں. تو فرمانے لگے کہ واقعی صرف رب کا کلام ہے جس میں کوئی غلطی نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور پھر کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ھدی للمتقین، یہ کس کو فائدہ دے گی؟ تقوی والوں کو. اب قرآن پاک کی تھیم کو سمجھ لے. قرآن پاک کی تھیم کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا. جب تک تقوی ہمارے وجود پہ نہیں آئے گا تو زبان پہ آ ہی نہیں سکتا، ہمارے قدموں میں آ ہی نہیں سکتا، ہمارے لفظوں میں آ ہی نہیں سکتا. تو تقوی کو گین کرنا ہے انسان 4 چیزوں کا مجموعہ، ایک اس کا جسم، ایک اس کی روح، ایک اس کا قلب دل، اور ایک اس کا عقل. تو ان سب میں تقوی کو سیٹ کر دینا ہے. تقوی کے پھول لے کر آئیے، پھر دیکھیں کہ زبان پہ کوئی ایسی چیز آئے گی، پھول توڑیں گے تو مہک آئے گی، ہو ہی نہیں سکتا. درخت پہ لاٹھی ماریں، پتھر ماریں تو پھول پھل ہیں وہی گریں گے. تو یاد رکھیے انسان کیا ہے؟ انسان اگر تقوی کو گین کر لے تو تمام چیزوں کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ تقوی ہوگا. تو فرمایا کہ یہ کس کو فائدہ دے گی؟ ہدن، ہدایت. وہ اہدنا سے جوڑیں. اب ہر چیز کو کنیکٹ کریں، ہر آیت دوسری سے جڑی ہوگی. رب کی تھیم کو سمجھے کہ ہدایت کس کے لیے ہے، فائدہ کس کو دے گا. قرآن پاک کس کو فائدہ دے گا؟ جو ہر شک کو، ہر زنگ کو نکال کر رکھ دے گا کہ ان ھذہ القلوب تصدع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور ان کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب. جب پڑھو گے تو یہ زنگ دور ہو جائیں گے، یہ جھاڑ جھنکاٹ دور ہو جائے گی، اور پھر تم وہ گارڈنر بنو گے جو صرف اندر پھول لے کر جاؤ گے اور کانٹوں کو نکال دو گے. تو اس شاہراہ پہ چلنے کے لیے متقین کو فائدہ دینے والی کتاب، ان کو صحیح راہ پہ چلانے والی کتاب ہے. پھر آگے اللہ نے متقین کے بارے میں بتا دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو انسین ایمان لاتے ہیں. رب کو دیکھا نہیں، ملائکہ کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آپ کی احادیث وہ خوبصورت ہے، فرمایا کہ جوامع الکلم مجھے دیے گئے کہ ایک لفظ میں کروڑوں سمندر ہیں. کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام کیا ہے؟ الفاظ کم ہوں اور حکمت سے بھرے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمعت قوم، جب بھی کچھ لوگ کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، رب کی صدا لگتی ہے، رب کی صدا کو سنتے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کائنات کا سب سے حسین بول رب کا بول، اللہ کا بول لگاتے ہیں، اللہ کی صدا لگاتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے اور سنتے ہیں، اس کے نبی کو سنتے ہیں، سیرت طیبہ سنتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، تو مسلسل سکینت ان پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے. حفتہم الملائکہ، ملائکہ آ کر اس کو انویلپ کر لیتے ہیں. جیسے آج ہم لفافے میں خط کو ڈال دیں، ہم پیسوں کو ڈال دیں، وہ چیز گم ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی خوبصورت محفل ہے کہ ملائکہ آئے ہوئے ہیں، ملائکہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ملائکہ نے انویلپ کیا ہوا ہے. وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اور جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ ہمارے لیول پہ بات کرتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. کہا کہ تم اب ملائکہ کے اندر ہو، ملائکہ کے گھیرے میں ہو، رحمتیں اتر رہی ہیں. ایک ایک لمحہ یہ رحمتوں کا لمحہ ہے، یہ قیمتی لمحہ ہے. اس کو کیچ کر لو، اس کو کیپچر کر لو، اس کو اپنے وجود میں بھر لو. اور کہا کہ جیسے ہی یہ محفل ختم ہوتی ہے رب کائنات کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو تیری سن رہے تھے، تیری بول رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو بخش دیا. اور پھر بہت خوبصورت حدیث شریف ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کس چیز کے شوق میں بیٹھے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ جنت کے شوق میں بیٹھے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا جنت کو دیکھا؟ کہا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں ہے، بالغیب. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو کہا پھر تو وہ ایک نشہ طاری ہوتا. پھر اللہ فرماتے ہیں کس کے لیے چل کر آئے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تیری طلب میں. تو اللہ پوچھتے ہیں کیا مجھے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا اگر مجھے دیکھ لیتے تو کہا پھر تو وہ وجد اور سحر کی کیفیت ہوتی.
کہا کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ کہا جہنم سے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کیا میری جہنم کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ کہ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے جو دیکھا جہنم کو، تو اگر تم دیکھ لیتے تو تم کم ہنستے اور روتے زیادہ۔ تو یہ کتاب کس کو فائدہ دے گی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب جیسے ہی یقین ہو گیا تو اب عمل میں نظر آئے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ایک وائر کو رب کے عرش پہ جوڑتے ہیں، اور دوسری موبائل کی وائر کہاں جاتی ہے؟ ان کے موبائل میں جاتی ہے، ایک ساکٹ میں اور ایک موبائل میں، تو تب جا کر موبائل چارج ہوتا ہے۔ تو کہا ان کی چارجنگ ہوتی ہے، وہ مصلی پہ آتے ہیں، وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، اپنی روح کے کنیکشن کی تار کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور دوسری تار اپنے دل میں آتی ہے، تو تب جا کر نماز کیا ہے؟ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز جس کے وجود میں سرایت کر جاتی ہے، نماز وہ بیج ہے جو اندر جاتی ہے تو انسان درخت بنتا ہے، پھر وہ اخلاق کا درخت ہوتا ہے، اس کے معاملات قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، پھر اس کو کوئی جنبش نہیں دے سکتا۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کے طریقوں کو، ان کی بایوگرافی کو پڑھیں، تو ہمیں یہ سب کیا لگتے ہیں؟ یہ کہانیاں، پتہ نہیں وہ کیسے تھے، وہ بھی گوشت پوست کے انسان، وہی فیلنگز تھیں، وہی ان کے جذبات، وہی احساسات، لیکن یؤمنون بالغیب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھا انہوں نے تو ان کی فطرت پکار اٹھی کہ رب نے جو کہہ دیا وہ سچ اور برحق ہے۔ ان کی نمازیں ہماری جیسی نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت علی کو دانا نکلا تو کہا گوشت کو کاٹنا پڑے گا، کہا نیت باندھنے دو، اللہ اکبر کیا، وہ رب میں ایسے فنا ہوئے کہ وہ گوشت کاٹ دیا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے، یقیمون الصلاۃ۔ آج تو ہم بڑی وہ کرتے ہیں، جی نماز پڑھ لی، ہمارا رب سے تعلق نہیں بنا، اللہ کو وہ حاضری چاہیے، اللہ کو وہ حضوری چاہیے، اللہ کو وہ کیفیت چاہیے۔ ایک اللہ والے نماز پڑھتے اور واقعی یہ اولیاء کرام کی زندگی دیکھے۔ چلو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر یہ چلتے چلتے اولیاء کرام کو دیکھیں کہ جب نماز پڑھتے اور سجدے میں جاتے تو گھنٹوں لگا دیتے۔ کسی نے پوچھا اتنا لمبا سجدہ؟ تو وہ فرماتے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں رب کے قدموں میں ہوں، اور میں اپنے اس سر کو اپنے رب کے قدموں میں رکھ کے لذت کو محسوس کرتا ہوں۔ ایک اور اللہ والے کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ رب مجھے بوسہ دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ نماز ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ، نماز سے وہ اپنے روح کا وہ قرب اللہ تعالیٰ سے بھرواتے ہیں، پیٹرول ڈلتا ہے، اور پھر زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکلتی جو اللہ کے احکام کے خلاف ہو۔ تو یہ اللہ کی محبتوں کا مظہر ہے کہ سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ جیسے ہی نماز قائم کر لی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا دین بتا دیا کہ اے انسان تجھ پہ دو ڈیوٹیز ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ پہلے حقوق اللہ، نماز کو قائم کرو گے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے، کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں، جب میں لا الہ کہتا ہوں، تو میں پکار اٹھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے، اس پہ اس سانچے میں پورا اترنا۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی سب سے پہلی ذمہ داری کیا آ گئی؟ نماز کی۔ اب اگر نماز کامل ہوگی، اگر نماز کا بیج ٹھیک طرح سے بو دیا تو اب گلاب کے پھول کھلیں گے، اب جو کھلیں گے وہ دنیا کو انسان مہکائے گا۔ تو دو ذمہ داریاں ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ تو نماز جب صحیح طریقے سے قائم ہوگی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ مما کہہ کر جو کچھ ہے، ضروری نہیں پیسہ ہو، پیسہ بھی ہے، انسان کا علم بھی ہے، پھر اولاد بھی ہے، پھر صلاحیتیں بھی ہیں، یہ اعضاء صحیح سالم، یہ تمام اللہ کا رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر اب ان کا دل کرتا ہے کہ سب خرچ کر ڈالیں۔ ابو الدہداء نے ایسے نہیں کر دیا
کہ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس درخت کو خرید کر جنت میں درخت لے لے، تو لا ریب فیہ کو اس یقین کے ساتھ جوڑیں، بھاگ کر اپنے باغ میں گئے اور کہنے لگے ام الدحدہ باہر آ جا، میں نے سودا کر لیا، میں نے جنت کا سودا کیا، میں یہ باغ دے کر میں جنت میں ایک درخت لوں گا۔ جب واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سودا کینسل ہو گیا، اب اور سودا ہے کہ جیسے تو نے 600 درخت کا باغ دیا تو اللہ تجھے 600 باغ عطا کریں گے۔ تو یہ وہ لا ریب فیہ، یہ وہ یقین کی دولت ہے۔ تو یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے، ان کے لیے آئین ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے، اللہ کی مان لینا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے نبی کی سیرت پہ چلنا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیکھ کر ان سے سبق لینا۔ ایسے حضرت ابو طلحہ، یہ وہ یقین والے لوگ کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، مدینہ کی گلی میں صدا لگتی ہے کہ ہے کوئی من یضیف ہذہ اللیلہ، کہ ایک شخص آ گیا، آج پورے مدینہ میں گھر میں کھانے کو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی جنت کا سوداگر کے مہمانی کر دے، بھاگ کر آیا، بچوں کو سلوا کر ان کو کھانا دیا، مہمان کو جو صرف ایک ہی بندے کا تھا، اور چراغ کو بجھا دیا۔ صبح صبح حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ختم کر کے خصوصا خود بھوکے سوتے ہیں اور رب کو راضی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا مقصد سمجھتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ نیند خرچ کر کے آئے، نیند کی قربانی دے کر آئے، تو ایک ایک چیز کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ من خوف ادلجا، جس کو خوف ہوتا ہے کہیں جانے کا تو پہلے سے تیاری شروع کرتا ہے، اور جو تیاری پہلے سے شروع کر لے بلغ المنزل۔ پھر ہم سب مسافر خانے میں، ہم سب ٹریولر، ہم سب سفر کر رہے ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے قرآن پاک کی رہنمائی میں سفر کریں گے تو اپنی منزل مقصود قرآن پاک کو، اپنی جنتوں کو پا لیں گے۔ جس جنت میں حضرت آدم کو رکھا گیا، حضرت آدم کو ٹریننگ دی گئی کہ دیکھو جنت ایسی ہوگی، اور پھر زمین پہ بھیجا گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی کیا کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، پھر وہ یقین کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں جو آپ کی طرف یعنی قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا تمام کتابوں پہ۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کو یقین ہے کہ ہو کر رہے گی، کہ آخرت بہترین کس کی ہوگی، جو اس صراط پر، صراط مستقیم پہ چلے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کس کو سمجھتے ہو، پیسے کو؟ تو قارون کی کہانی اللہ نے سنا کر بتا دیا، یہ کامیابی نہیں تھی، یہ آزمائش تھی۔ کیا حکومت کو سمجھتے ہو؟ تو فرعون کی کہانی سنا کر اللہ نے بتا دیا۔ کیا علم کو سمجھتے ہو؟ تو ابلیس کو دکھا کر اللہ نے بتا دیا کہ اس علم نے اس کو ڈبو دیا کہ انا خیر من، میں تو بہتر ہوں۔ تو پھر ابو لہب کو کیا سید ہاشمی ہونے کو سمجھتے ہو کامیابی؟ تو تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک یہ سورت پڑھتی ہم پڑھیں گے، اور کروڑوں لعنتیں ہم ابو لہب پہ بھیجیں گے۔ کیا ابو جہل وہ اس کی چودراہٹ؟ نہیں۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی کچھ اور ہے جو اللہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو کہا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ پھر قرآن پاک کو دیکھیں، قرآن پاک میں اپنے آپ کو فٹ کریں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ ایسی کتاب ہے ہماری اپنی باتیں ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ وہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم، تو 3 لوگ بتا دیے، 3 لوگ، دیکھو تم کس لسٹ میں ہو۔ اگر غلط ٹریک پہ ہو، شیطان کی پگڈنڈی میں ہو، تو صحیح طریقے سے اب ٹریول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے مخلوقات 4 طریقے کی بنائی، اللہ نے جمادات بنائے۔ تو جیم کو دیکھیں، بڑا جسم جیم سے، تو جمادات ہیں۔ پھر اللہ نے نباتات بنائے کہ وہ جمادات کو چیر کر اس میں سے پھول اگے، پھل اگے، فصلیں اگی۔ اب ان کی خدمت میں دوسری چیز کو، اس کو لگا دیا جمادات کو نباتات کی خدمت میں۔ پھر اللہ نے حیوانات بنائے، ان کی خدمت میں، اب وہ زمین پہ چلتے ہیں اور نباتات کھاتے ہیں۔ اور کہا اشرف المخلوقات، انسان کو بنایا، اور انسان کیا ہے، وہ انس باللہ سے ہے، اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے،
اس کو یقین ہوتا ہے کہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ جو میرے رب کا حکم ہے، باقی سب ناکامی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور گروہ کے بارے میں بتایا کہ ان الذین کفروا، جو کافر ہیں برابر ہے ان پر، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب دیکھیں کہ مہر جس چیز پہ لگ جائے تو وہ اب چیز کھل نہیں سکتی۔ اور کہا کہ آنکھوں پہ، ان کی کانوں اور آنکھوں پہ پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب تیسرے گروہ کے بارے میں اللہ نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دھوکہ تو دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور تک نہیں۔ ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پینفل عذاب کس کو دیا؟ جھوٹ بولنے والے کو۔ تو آج عہد کر کے اٹھیں کہ زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں، کہ اگر واقعی ہم سمجھتے ہیں یہ رب کا کلام ہے، لا ریب فیہ ہے، اگر جہنم ہے، اگر جنت ہے، اگر ہمیں یقین ہے تو کبھی ہماری زبان جھوٹ نہیں بولے گی۔ فرمایا کہ جب جھوٹ بولتے ہو تو ملائکہ، وہ جو تیرا قرین ہے، تیرے ساتھ ہے فرشتہ، وہ دور بھاگ جاتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا بندہ، کہ اس کا سراپا جھوٹ، ایک جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس جھوٹ کا دفاع کرنے میں لاکھوں جھوٹ بول جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ عمل کی نیت سے آئیں کہ جھوٹ سے بچنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کریکٹرز بتائے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، یقیناً وہ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، ابھی صحابہ کرام کی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ کم عقل لوگ، بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ حضرت ابو بکر صدیق اتنے بڑے تاجر، اتنی عزت، لا الہ الا اللہ کہا اور پھر پوری زندگی آپ کی مانتے رہے، کہا کہ جان، تن، من، دھن قربان کر دیا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی طرح کے سب ختم کر دیں۔ تو اللہ کا جواب آیا الا، خبردار، یہ خود بے وقوف ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، ان کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ منافق کی علامت، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ تو ایک کے منہ پہ اس کا، دوسرے کے منہ پہ دوسرے کا۔ تو کہا کہ جب تخلیے میں جاتے ہیں، جب ان شیطانوں کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، اللہ بھی ان کو فول بنائے گا اور ان کو اللہ سرکشی اور ان کو اللہ ڈھیل دے گا، وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہوں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ انہوں نے غلاظت کو خرید لیا، انہوں نے پتھر خرید لیے ہیرے دے کر، تو ان کی تجارت کچھ بھی کام نہ آئی، اور نہ ہی وہ مہتدین، وَاہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ ہدایت والے نہیں، یہ صحیح راستے پہ چلنے والے نہیں۔ پھر اللہ نے مثال دے کر بات کو سمجھایا، تو بہت ساری کہانیاں آئیں گی۔ کہا 4 قصے اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو آپ کو قرآن پاک کی تھیم سمجھ آ جائے گی۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا قصہ، یہ بار بار آئیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی حکمتیں سمجھ آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں۔ آج ہم نے کسی کو کچھ سمجھانا ہو تو اگر اس کو ایز اے سٹوری سمجھائیں گے تو اس کو بات زیادہ سمجھ آئے گی، مثال دے کر سمجھائیں گے تو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ہمارے لیے اتارا تو کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، جیسا کہ اس کی مثال جس نے آگ کو جلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و شمع نبوت، وہ آپ شمع لے کر آئے، پھر جب ان کے ارد گرد روشنی ہو گئی، اب انہوں نے دیکھا کہ وہ نور کی شمعیں جل رہی ہیں،
تو ذہب اللہ بنورہم، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے محسوس کیا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے اندر کا نور ختم کر دیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب وہ نہیں دیکھتے، ان کو حق نظر نہیں آتا. سم بکم عمی، بہرے گونگے اور اندھے ہیں، ان کی روحیں بہری، روحیں گونگی اور روحیں اندھی ہیں. اب وہ واپس نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی نیکی کا کام ہم سے کرا دیں تو یاد رکھیے، فرمایا کہ روح زندہ کب ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ ہے کہ اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب نیکی کر کے مزہ آئے اور برائی کر کے برا لگے، وہ نفرت محسوس ہو، تو سمجھ لو کہ تو مومن ہے. تو کہا یہ منافقین کی مثال ہے کہ تھوڑا سا چلتے ہیں لیکن پھر کیا ہے، وہ دیا بجھ گیا، وہ نور بجھ گیا، وہ نور جلتا رہا، لیکن ان کی آنکھیں روح کی اندھی تھیں تو ان کو نظر ہی نہیں آیا. اب دوسرے منافقین، او کصیب من السماء، یا آسمان سے جیسے بارش آئے، تیز بارش آئی، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے. تو قرآن پاک کی بارش برسی، وحی کی بارش برسی، اس میں سخت احکام بھی تھے جو ان کو اچھے نہیں لگے تو ان کے لیے ظلمات بن گئے. تو ایسے احکامات تھے، پھر جہنم کا تذکرہ، پھر سزاؤں کا تذکرہ. تو اب یہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، کڑک سے اور موت کے ڈر سے. وہ جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کر، تو نہیں کوئی بس مرنا نہیں، کچھ نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، تو کیا کرتے ہیں، یہ سننا ہی نہیں چاہتے. اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. جب کبھی ان کے ارد گرد روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، جب ان کو اسلام کا فائدہ نظر آتا ہے، مال غنیمت ملتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں. اور جب اندھیرا ہوتا ہے، کوئی شکست ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا کہ ایک امتحان، ایک ٹیسٹ ہو گیا، جی سب نے غزوہ تبوک میں جانا ہے، تو قامو، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ وہیں ٹھٹک جاتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایاک نعبد کے ساتھ کنیکٹ کریں اس کو، اب اللہ تعالیٰ کا ایک آفاقی، ایک یونیورسل خطاب ہے کہ اے لوگو. اس لوگوں میں سب ہیں، تمام لوگ، مومن، کافر، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، بچے، تمام لوگ. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی ورشپ کرو، اس کی سلیوری میں آ جاؤ، اس کی غلامی میں آ جاؤ. پھر رب کے ساتھ کہ اپنے رب کی عبادت کرو، کہ ایاک نعبد ورب العالمین. کیوں عبادت کرو؟ کہ اس نے تم کو پیدا کیا، اور صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم پھر تھیمز کو دیکھتے آئیں. تقوی حاصل کرو، تقوی گین کرو، اللہ کا خوف تمہارے وجود میں ہو، ایک ایک قدم تمہارا اللہ کے خوف والا ہو، لرزہ طاری ہو. جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم جنت میں کیسے پہنچ گئے، تو کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہر وقت ہم پہ اللہ کا خوف رہتا تھا. کبھی ہماری زبان کچھ برا نہیں بولتی تھی، جھوٹ، غیبت، طعنہ، مذاق اڑانا کچھ نہیں ہوتا تھا. ہمارے قدم کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف چل کے نہیں جاتے تھے. ہم اپنے گھر والوں میں، اپنی فیملی میں، اپنی پارٹیز میں، چاہے شادی کا موقع ہوتا، خوشی کا موقع ہوتا، ہمارا وجود اللہ کے خوف کے شکنجے میں جکڑا ہوتا تھا. تو فرمایا کہ تاکہ تم تقوی حاصل کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر اللہ نے اپنا تعارف مزید کرایا کہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے پھل نکالے، وہ تمہارا رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، خالق، مالک و رازق اللہ ہے، اللہ کے شریک مت بناؤ. تم جانتے ہو، تمہاری فطرت میں اللہ نے اپنی پہچان رکھ دی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے تو اس وقت کا توڑ تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری بہت تھی تو جادو کے توڑ کے لیے بھیجا. حضرت عیسیٰ کے دور میں وہ میڈیکل سائنس عروج پہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ پہ کہ وہ اندھوں کو ٹھیک کر دیتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے. ایسے ہی حضرت داؤد کے زمانے میں یہ تمام چیزیں وہ تھیں کہ جس معاشرے میں جس چیز کا رواج ہوتا تو اس کی توڑ کے لیے انبیاء آتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے، بچہ بچہ شاعر تھا، ایسے فصیح و بلیغ تھے، عرب میں اور کچھ نہیں تھا. ہم سب نے دیکھا کوئی گرینری نہیں ہے، کوئی چشمے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے.
اس وقت کوئی ترقی نہیں تھی، کوئی بلڈنگز نہیں تھی، سائنس میں ان کو کوئی عروج نہیں تھا. ایک طرف روم اور فارس تھا جو کہ مادی ترقی کے عروج پہ تھے، اور ان کی ترقی کیا تھی کہ زبان دانی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آ کر ان کی زبان کو ختم کر دیا، ان کی زبان توڑ کے رکھ دی. حضرت لبید بہت بڑے شاعر تھے اس زمانے میں. وہ 7 معلقہ 7 قصیدے جو کعبۃ اللہ کے ساتھ آویزاں ہوتے تھے، تو ٹاپ کے 7 قصیدے، جب انہوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھا تو جا کر اپنے قصیدے کو پھاڑ دیا اور فرمایا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے کلام کے علاوہ جو بھی ہے وہ جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ یہ ہے سب سے بڑا معجزہ. حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا گیا، اس وقت کے لوگوں نے دیکھا. حضرت عیسیٰ کے معجزات اور جتنے انبیاء آئے وہ لوگ جو سامنے ہوتے تھے وہ اس کو دیکھتے تھے، لیکن آپ کو وہ معجزہ دیا گیا جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. وہ آج بھی مفسرین جب اس کو دیکھتے ہیں اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اس معجزے کو سامنے دیکھ کر اور ایک ایک لفظ کی گہرائی کو دیکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت، جتنی دفعہ دنیا کا لفظ ہے اتنی دفعہ آخرت کا. اللہ نے یہ کتاب ایسے نہیں ہم تک پہنچا دی، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی. تو اتنی ریسرچ ہو رہی ہے، اتنی ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں، جتنا یہاں پہ باہر ہے تو اللہ نے باہر کو 2/3 باہر ہے، اتنی دفعہ اللہ نے کلام پاک میں باہر کا لفظ رکھا، اور جتنی دفعہ خشکی کا لفظ رکھا تو جتنا ایریا خشکی کا ہے تو اتنی بار. بہرحال یہ بہت لمبی ریسرچ ہے، بہت بڑے معجزات ہیں جو کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اپنے مددگاروں کو بلا لو، تمام فصحاء، تمام بلغاء، تمام شعراء آ جائیں اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب پھر اپوزٹ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو بشارت دے دو کہ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. تو ایمان اور عمل صالح یقین تب نظر آئے گا جب اعمال کی فصلیں لہلہائیں گی. تو نیک اعمال انہوں نے کیے، ان کے لیے باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب کبھی وہ پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. تو کہا کہ جب پھل دیے جائیں گے وہ سمجھیں گے یہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہے، تو شکل ملتی جلتی ہوگی لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ الگ سے ہوگا. اور ان کے لیے وہاں پہ زوج بیویاں ہوں گی پاک، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتے کہ مثال بیان کریں ایک مچھر یا اس سے بھی کمتر مخلوق کی. جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا. اللہ یہ مثالیں دے کر بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ فاسقوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی، مکھی کی مثال دی، مچھر کی مثال دی، تو مشرکین نے مذاق اڑایا کہ یہ مثالیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب میری مخلوقات ہیں. اور قرآن پاک پڑھ کر کچھ لوگ نہ مان کر گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مان کر ہدایت میں آ جاتے ہیں. اور فاسق لوگ کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا میثاق ہے، اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں. اور دوسرا پھر وہ حقوق اللہ، پھر حقوق العباد میں دیکھیں کہ حقوق العباد میں کیا کرتے ہیں؟ وہ قطع تعلق کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا جن رشتوں سے صلہ رحمی کرنے کا تو ان سے قطع تعلق کرتے ہیں اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اور یہ لوزرز ہیں، یہ نقصان پانے والے ہیں. فرمایا لیس الواصل بالمکافی، وہ صلہ رحم نہیں کہ جی میرا جو رشتہ دار ہے وہ اچھا کرتا ہے میں بھی برابر کا کرتی ہوں. صلہ رحم وہ ہے کہ اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ ایک شخص اس سے بدترین سلوک کرے، اس کو آنے نہ دے، اس سے رشتہ توڑ دے، پھر یہ صلہ رحمی کرے. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تم مردہ تھے، تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر اللہ تمہیں مارے گا، پھر زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کا سب پیدا کیا. پھر آسمان کی طرف اللہ برابر ہوا،
پھر اس نے 7 آسمان درست کیے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب 7 بار اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی تخلیق کے بارے میں بتایا۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ انشاءاللہ پھر آگے جا کر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو تخلیق کیا، کیسے اب ابلیس کا امتحان تھا، اور کیسے ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تو نے پہلے جنات کو بنایا، ان کو تو نے تھوڑی سی ویل دی، آزادی دی، وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، ہم تو ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ایسی مخلوق تو بنا رہا ہے، یہ لڑائی جھگڑے کریں گے، یہ گالیاں دیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ آگ جو اللہ نے ابلیس میں رکھی یہ اس بندے میں آ جائے گی، جبکہ یہ مٹی کی مخلوق ہے۔ تو وہی آگ وہ ابلیس موٹیویٹ کرے گا، ابلیس ان کو مزین کر کے بھی وہ دکھائے گا، گناہوں کو خوبصورت کر کے۔ تو یہ آگ کیا ہے؟ اب دیکھیں وہ آگ کی مخلوق، یہ مٹی کی مخلوق۔ اب مٹی اور آگ، اس نے تو یہی کہا تھا کہ میں آگ کی مخلوق ہوں، آگ سپیریئر ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آگ جل رہی ہو، اس میں مٹی کو ڈالیں تو کیا ہوگا؟ آگ بجھ جائے گی۔ مٹی میں اتنی طاقت ہے، یہ غصے کی آگ کو ختم کرنا ہے، ابلیسیت کو ختم کرنا ہے، اس حسد تکبر کو ختم کرنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اور اے انسان تو خاک کی وجود ہے، تو عاجزی کا وجود ہے۔ اب اگر مٹی میں آگ کو ڈالیں تو کیا ہوگا؟ مٹی پک جائے گی۔ تو بہت ساری آگ وہ ہمارے وہ رشتہ داروں کی، ہمارے اپنوں کی، تو روز شعلے بھڑکیں گے۔ اس آگ کو اس مٹی نے بجھانا ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں صبر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہم مٹی کی مخلوق ہیں، ہم اپنی اوریجن کو نہیں بھولیں کہ ہم میں عاجزی ہو۔ وہ شعلے جب بھڑک رہے ہوں شیطان کی طرف سے، وہ پھونکے مارتا ہے کہ لڑو، اب گریبان پھاڑو۔ اب کسی نے آ کر کیا تو فرمایا جمرتن توقد ابن آدم، کہ یہ کیا ہے؟ آگ۔ غصہ کیا ہے؟ وہ آگ کا شعلہ ہے۔ وہ شعلہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ابلیس کی طرف سے آتا ہے۔ اب وہ پھونکے مارتا ہے کہ زیادہ کرے۔ یہ قتل و غارت ایسے نہیں ہو جاتے، بس ایک لمحے کے لیے وہ حسد اور غصے کی آگ بھڑکی، گن اٹھائی یا چھری اٹھائی، دوسرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اب کیا ہے؟ پوری زندگی کا پچھتاوا ہے۔ تو یہ وہ آگ ہے کہ جب بیٹی کی اطلاع ملی تو وہ خبیث الفطرت، وہ آگ اندر سے کہ جی میں بشر احدہم بالانثی، تو کیا کیا؟ گن اٹھائی اور 7 گولیاں مار دیں۔ تو یہ وہ غصے کی آگ ہمیشہ کے لیے اب پچھتاوا ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں انسان آتا ہے، اور پھر وہ کر گزرتا ہے جو بعد میں ہمیشہ کے لیے پچھتاوا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہماری اوقات یاد کروا دے کہ ہم مٹی کی مخلوق ہیں، اور مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، اور مٹی میں اللہ نے اتنی پوٹینشل رکھی کہ وہ آگ کو بجھا دیتی ہے، اور اگر آگ اس میں آ جائے تو وہ پک جاتی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو حضرت آدم کو اللہ نے تمام نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رکھ دیے، وہ چپ ان کے اندر رکھ دی، تمام لوگوں کے نام اللہ نے بتائے، ہم سب کے، وہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے، اور پھر تمام علوم ان کے اندر رکھ دیے۔ کہا کہ حضرت داؤد کو جب انہوں نے ان کا نام سنا تو کہنے لگے کہ میری 40 سال زندگی کے کم کر کے حضرت داؤد کو دے دیے جائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے ملائکہ پر ان کو پیش کیا اور کہا مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، تو اللہ نے فرمایا اے آدم ان کو ان کے ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ پھر جب ان کو ان کے ناموں کے بارے میں بتایا، کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی حقیقتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ پھر تکبر آگ کی مخلوق، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اسکن، تم ٹھہر جاؤ کچھ عرصے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اخلد نہیں کہا، ہمیشہ کے لیے نہیں، اللہ نے ٹیسٹ کے لیے رکھا، اللہ نے ٹریننگ کے لیے رکھا۔ اور سکون کیا ہے؟ وہ سکین سے، سکین کہتے ہیں چھری کو، کہ جب چھری کسی جانور پہ پھیری جائے تو سکون آ جاتا ہے۔ تو کہا کچھ عرصے کی، کچھ عرصے کا قیام ہے، کچھ عرصے کا ویزا ہے، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ، اور اس سے
کھاؤ با فراغت بے فکری سے جہاں سے تم چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر کیا کیا؟ نکال دیا ہماری جنت سے، کانا فیہ، جس جنت میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، تو حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اب کیا کرتے؟ تو اللہ نے توبہ کے کلمات خود ہی سکھا دیے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر عنایت کی۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو میری ہدایت کی، پھر اہدنا الصراط المستقیم، میرے احکامات آئیں گے، میرا حکم آئے گا، میں انبیاء کو بھیجوں گا۔ اور پہلا انسان بھی کیا تھا؟ اللہ کی گائیڈنس لے کر آیا، اللہ کا نبی تھا۔ تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، لا خوف لا ریب فی، کوئی شک نہیں، دنیا میں بھی کیا ہوگا؟ امن، چین، سکون۔ اگر کوئی نعمت مل گئی تو الحمدللہ اللہ نے دی، یہ بھی امتحان ہے، اور اگر کوئی دکھ آیا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اب اللہ تعالیٰ یہود سے خطاب کر رہے ہیں، بنی اسرائیل سے، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو، وہ جو میں نے تمہیں دی، تمہیں نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ میرا وعدہ کیا ہے؟ کہ اگر میرے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلو گے تو جنت ملے گی، اور صرف مجھے سے ڈرو، وآمنوا، اور ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، اور پہلے انکار کرنے والے مت بنو، پہلے منکر مت بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت مت لو، اور صرف مجھ سے ڈرو، میرے غضب سے بچو، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور تم حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہو۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کوئی مصیبت آئے تو کس سے مدد مانگنی ہے؟ صبر اور نماز سے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے، لیکن عاجزی کرنے والوں پہ نہیں، جن کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ پڑھا دیں، رکو۔ بسم اللہ الرحمن یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، وہ نعمت جو میں نے تم پہ انعام کی۔ تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر رہے ہیں، اور میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اس سے سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں، یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا اس نے تمہیں کر رکھا تھا، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ آزمائش تمہارے رب کی طرف سے تھی۔ پھر دیکھیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال ہے، تو یہ مصیبتیں، یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہیں، اور نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہیں۔ اللہ دونوں طریقوں سے ہم سب کے ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو، سمندر کو، بحر کلثم کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں پار لگا دیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، تمہارے سامنے تم دیکھ رہے تھے۔ تو ایک ہی سمندر، ایک ہی دریا تھا جس میں آل فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے بچا لیا۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے احسان کیا، معاف کیا تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کیے، معجزے عطا کیے، تاکہ تم سیدھا راستہ پا سکو،
اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اب توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اپنے آپ کو اپنے قبیلے کو قتل کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے پاس۔ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی کیونکہ اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، وہ توبہ قبول کرتے نہیں تھکتا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم تیری نہیں مانیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو زندگی کے ملنے پر، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم پہ من و سلوہ کو نازل کیا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہو، خوب با فراغت کھلم کھلا وسیع، اور داخل ہو اس دروازے میں اطمینان سے، مرضی سے، بغیر جھجک کے، جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر، اور کہو حطۃ اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے۔ ان ظالموں نے اس بات کو تبدیل کر دیا جو ان کو بتائی گئی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، حنطہ، یہ بنی اسرائیل کی داستان ہے، ان کی کہانی ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے کن کن طریقوں سے انعامات کیے اور کیسے انہوں نے سرکشی کی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بستی میں داخل ہو جاؤ اور جھک کر جانا اور کہنا کہ حطۃ اللہ معاف کر دے، لیکن انہوں نے کیا کیا، سرکشی کی، اور انہوں نے حنطۃ گندم اور سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے وہاں پہ داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کی، ان کی سرکشیوں کی، ان کی بغاوتوں کی داستان سنا رہے ہیں۔ تو ان ظالموں نے اس بات کو تبدیل کر دیا سوائے اس بات کے جو ان کو کہی گئی تھی۔ ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب آسمان سے کیونکہ وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تمام لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ تو یہ 12 چشمے، یہ 12 بیٹے حضرت یعقوب کے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، تو یہ 12 قبیلے تھے، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو سب نے جان لیا کہ جو بڑا قبیلہ تھا اس کے لیے بڑا چشمہ تھا اور جو چھوٹا تھا اس کے لیے چھوٹا۔ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد مت کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی۔ اب دیکھیں جو کام بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ ہمارے لیے عبادت ہے، تو یہ بھی عبادت ہے کہ اللہ کا رزق، کھانا پینا جائز، حلال۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا، جو پہلا آرڈر دیا، وہ کیا ہے کہ اے انسان کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ پیو۔ اور اللہ نے 2 چیزیں بتا دی، حلال ہو اور طیب ہو، صحیح چیز ہو، گلی سڑی گندی بیکار چیز مت کھاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہمارا دین ایسا حسین دین ہے، ایسا خوبصورت دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دین اور دنیا کو یکجا کر دیا ہے، جبکہ اور کسی دین میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کام اپنی مرضی کا کریں، اپنی خواہش کا کریں۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کا حکم دیکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ آپ ٹھنڈا پانی پئیں، آپ جوس پئیں، آپ شربت پئیں، آپ اپنی مرضی کا کھائیں، صرف کیا ہے کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ اور آخر میں الحمدللہ، بس اللہ کو یاد رکھنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے دیکھنے ہیں۔ اب دیکھیں کہ 1400 سال کے بعد کس طریقے سے وہ آشکارا ہو رہے ہیں کہ آپ کے سنت طریقے ہماری جسمانی اور روحانی دونوں صحتوں کے لیے کیسے خوبصورت ہیں۔ تو آپ کی اگر سنتوں پہ عمل کریں تو یقین کریں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد مت کرتے پھرو، ہنگامے مت کرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پہ، تو ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، وہ ہمارے لیے زمین سے نکالے جو زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاریاں، اس کی سبزیاں، اس کی ککڑی، اس کا گندم، اس کی مسور، اس کی دال اور اس کی پیاز۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم تبدیل کرتے ہو اس کو
جو کہ گھٹیا ہے اس کے بدلے میں جو کہ بہتر ہے، یعنی من و سلوہ آسمانی غذا آرام سے آتی ہے، لیکن انہوں نے کھانا پینا اپنا مقصد بنا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا تم کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا، اور مسلط ہو گئی ان پر ذلت اور پستی، بدحالی، فقیری، محتاجی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھا، نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا کہ وہ شریعت کی حدود سے نکل جاتے تھے۔ یہ ذلت، یہ فقر، یہ غضب، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صوابی، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے اے یہود پکا وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا کہ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، یعنی اللہ کے احکام کو سمجھو، ان کو پڑھو، ان پہ عمل کرو اور زندگی کا حصہ بنا لو، ان سے جڑے رہو اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ۔ پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو چکے ہوتے۔ یقیناً تمہیں ان کا علم ہے جو تم سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو اللہ نے ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور وہ نصیحت تھے متقین کے لیے۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے، لا علم لوگوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، وہ ہمیں گائے کی تفصیل بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گائے ایسی ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی ابتدائی عمر کی، درمیانی عمر کی نوجوان ہو، تعمیل کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، وہ واضح کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت شوخ ہو اور دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے، ان کا جی خوش ہو جائے۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا اور کہنے لگے پوچھ کر بتاؤ کہ صاف صاف کیسی مطلوب ہے؟ کہا یہ گائے ہم پر مل جل گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، تو بنی اسرائیلی چل کر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتائیں کہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی گائے ذبح کرو، اس کا ٹکڑا اس پہ لگاؤ گے تو مقتول زندہ ہو کے اس کا نام بتا دے گا۔ لیکن یہ ایسی سرکش قوم تھی کہ گائے کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، تو یہ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اتنے کویسچن کیے، اتنا تنگ کیا، اتنے سوالات کیے کہ ان کے لیے گائے کا ذبح کرنا مشکل ہو گیا۔ تو کہا شریعت بھی ایسی ہے کہ جتنا اس میں پڑھو گے تو ایسے تمہارے لیے مشکل ہوتی جائے گی۔ اللہ نے شریعت کو بہت آسان بنایا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کر ہم اس کے وہ کیڑے نکالتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت بالحنیفۃ السمحۃ السہلہ، میں بہت آسان اور سہل شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو بہرحال انشاءاللہ کہا، اور پھر انشاءاللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو اب حضرت موسیٰ نے فرمایا انہو یقول، وہ کہتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، وہ گائے ایسی ہو جو کام کرنے والی ہو، زمین میں ہل جوتنے والی، کھیتوں کو پانی پلانے والی ہو، صحیح سالم، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو اب پکار اٹھے کہ اب تو حق لایا ہے۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، پھر تم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے، پھر وہی جو عامل کا قتل ہوا تھا، اور اللہ نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ ایک حصے کو، گائے کے گوشت کے ایک حصے کو اس پہ مارو، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، وہ جیسے پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ کہا کہ اللہ کی مخلوق بھی ایسے ہے
کہ کچھ کے دل نرم ہوتے ہیں، کچھ کے سخت ہوتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو شک ہوتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے اعمال سے۔ کیا تم طمع رکھتے ہو، کیا تم امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہود تم پہ ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب دوسرے علماء سے ملتے ہیں، اکیلے میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا مسلمانوں کو وہ باتیں تم کیوں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت قائم کریں گے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، مگر ان کی تمنائیں، ان کی خواہشیں، ان کی آرزویں ہیں، ان کی وش فل تھنکنگ ہے، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ پھر ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہ یہود کہتے ہیں خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ نے کوئی ذمہ لیا ہے کہ اللہ اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا؟ کیا تم اللہ کے خلاف وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے ایک کبیرہ گناہ کیا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہا، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ تمام انبیاء کا مقصد بعثت کیا تھا؟ اللہ سے جوڑنا، کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنا۔ اور اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بنا دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ احسان وہ نہیں ہے جو ہم احسان اپنی اردو میں بولتے ہیں۔ عربی اور اردو کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی اردو میں اور طریقے سے بولتے ہیں اور عربی میں اور طریقے سے ہیں۔ تو عربی میں احسان کہتے ہیں بہترین کوشش کرنا، بہترین محنت کرنا، سٹرگل کرنا، تو احسان اس سے ہے۔ تو والدین پہ جو کریں گے احسان نہیں ہوگا، تم نے بہترین کوشش کرنی ہے، تم نے بہترین محنت کرنی ہے، اور احسان سے کم درجے پہ نہیں آنا۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، بہترین سلوک، حسن سلوک، حق سے بڑھ کر دینا ہے۔ اور پھر کیٹیگریز، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ اب زبان کو لگام دینی ہے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو جو ان کا دل خوش ہو جائے۔ تو اچھی بات کرنا، سچی بات کرنا، نیکی کی بات کرنا، کوئی فائدے کی بات کرنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم میں سے پھر گئے مگر تم میں سے بہت کم اللہ کے دین پہ کاربند رہے، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ اپنے خون مت بہاؤ، اپنے لوگوں کے خون مت بہاؤ، اور ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو۔ پھر تم نے اقرار کیا، کلمہ پڑھا، اور تم گواہ تھے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی باغی لوگ ہو جو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور ان کے گھروں میں سے ایک جماعت کو نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور عدوان کے ذریعے، ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تم پر حرام ہے کہ کسی کو اس کے گھر سے نہ نکالو، ان کا نکالنا حرام ہے۔ تو کچھ احکام پہ عمل پیرا ہوتے ہو اور کچھ پہ نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا کچھ کتاب کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی جو تم میں سے ایسا کرے، جو آدھے قرآن پاک پہ عمل کرے اور کچھ احکامات کو چھوڑ دے۔ پورے دین پہ عمل کرنا ہے۔
کیا ملے گا؟ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار ہم نے رسول بھیجے۔ ہم نے حضرت عیسیٰ کو واضح روشن نشانیاں دیں اور ہم نے ان کی مدد کی حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو استکبر تم تکبر کرتے تھے۔ تم کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ تکبر، تم متکبر تھے۔ ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو تم قتل کر دیتے تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، پردوں میں ہیں، بلکہ ان پہ اللہ نے لعنت کی، ان کے کفر کی وجہ سے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس کتاب اللہ کی پاس سے آئی، قرآن پاک آیا، تصدیق کرتا ہوا آیا ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، وہ اس سے پہلے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کفار کے مقابلے میں۔ پھر جب قرآن پاک ان کے پاس آیا، انہوں نے پہچان کر انکار کر دیا، وہ پہچانتے تھے۔ اللہ کی لعنت ہے کافروں پہ۔ بئس ما اشتروا، بہت بری بات ہے کہ انہوں نے بیچ ڈالا اس کو کہ جسے اختیار کر کے انہوں نے اپنی جانوں کو خرید لیا، کہ کفر کریں اس کے ساتھ کہ جو اللہ نے اتارا، ضد اور عداوت کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل اتارتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ، تو وہ پھر گئے، غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تکبر اور ضد کی وجہ سے کہ اگر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوتے تو ہم ان کی مانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں جو ہم پر اتارا گیا، ہم ایمان لائیں گے جو ہم پر، یعنی تورات مانیں گے، اور کفر کریں گے جو اس کے بعد کتابیں آئیں، انجیل اور قرآن پاک۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ قرآن پاک حق ہے، وہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو اگر ایسے ہی تم پکے مسلمان ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تو تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور تمہارے پاس حضرت موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا، تو کوہ طور ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ گر پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا اس طریقے سے تم شرارتوں سے باز آ جاؤ گے کہ موت ہر وقت تمہارے سامنے ہوگی۔ وہ وائرس ہوگا، ہر وقت تمہیں لگے گا جی وائرس میرے اندر نہ چلا جائے، لیکن ڈھیٹ قوم نہیں مانے، موت کو دیکھ کر بھی اللہ کے احکام پہ نہیں آئے۔ خذو، اللہ نے فرمایا پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، یعنی عمل کرو اللہ کے حکم پہ، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دل میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے پلا دی گئی۔ کہہ دو کتنا برا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ قل، کہہ دو اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالصتاً تمہارے لیے ہے، وہ جنت، باقی لوگوں کو چھوڑ کر تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ صحابہ کرام کا یقین تھا نا کہ وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور، تو کیا کہتے تھے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ وہ یقین ہے، یہ وہ یقین۔ حضرت حنظلہ سہاگ رات ہے، کان میں صدا پڑتی ہے کہ جنگ تیار ہے، سب چھوڑ کر آتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ملائکہ غسل دے رہے ہیں، تو غسیل الملائکہ۔ تو کامیابی کس کو سمجھتے تھے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک صحابی زخمی تھے، عمارہ شاید ان کا نام ہے، جاں کنی کا عالم تھا، تو لا ریب فی، وہ کہنے لگے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گھسیٹ کر لے جاؤ، میں آپ کے قدموں میں جا کر جان دینا چاہتا ہوں، آپ کا روح انور سامنے ہو اور پھر میری جان نکلے، یہی میری تمنا تھی۔ تو لا ریب فی کہا اگر تمہیں یقین ہے تم نے جنت میں جانا ہے تو موت کی آرزو کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ یہود کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، آپ ان کو ضرور پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر، کہ وہ چاہتے ہیں کہ بہت جئیں، اور مشرکوں سے بھی زیادہ ان کو زندگی عزیز ہے۔ ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر دی جائے، اور وہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں، جتنی بھی وہ عمر دے دیے جائیں اللہ
دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے جو حضرت جبرائیل کا دشمن ہے، تو یہ کہتے تھے اگر حضرت میکائیل لے کر آتے اللہ کا کلام تو ہم مانتے، تو ہر چیز میں پنگا۔ تو کہا جو جبرائیل کا دشمن ہے، اور حضرت جبرائیل کون ہے؟ جنہوں نے قرآن پاک کو آپ کے قلب مبارک پہ اتارا اللہ کے حکم سے، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے کلام پاک، اور وہ تصدیق کرتے آئے ہیں اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ حضرت جبرائیل تصدیق کرتے ہیں اس کلام کی، تورات اور انجیل کی، جو ان کے پاس ہے، اور کلام پاک ہدایت اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی اللہ، ملائکہ کا، رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تمام کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، ہم نے آپ کی طرف اتاری، آیات بینات، یہ چمکتی ہوئی آیتیں، یہ صاف صاف آیتیں، یہ ڈائمنڈز کی طرح چمکتی روشن آیتیں، اور اس کا انکار کون کرتے ہیں؟ جو سرکش ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب کبھی اللہ نے ان سے عہد لیا، یا انہوں نے اللہ سے عہد کیا تو ایک جماعت نے ان میں سے پھینک دیا، یعنی اپنے عمل سے دور کر دیا۔ اللہ سے عہد کر کے انہوں نے عمل پیرا نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے وجود سے، اپنے عمل سے کاٹ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مومن نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے آیا، تصدیق کرتے آیا اس کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا، اللہ کی کتاب کو، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ تو پیٹھ کے پیچھے یہ ایک ٹرمینالوجی، ایک محاورہ ہے کہ وہ دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو یہ ایک محاورہ ہے، یعنی سخت حملہ کیا۔ تو کہا کہ پسے پشت ڈال دینا کہ اللہ کی نہ ماننا۔ تو کہا انہوں نے اللہ کی نہ مانی، انہوں نے پسے پشت ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن پاک والو، ہم سب، لا تتوسد القرآن، قرآن پاک کو تکیہ نہ بنا لینا، پیٹھ کے پیچھے نہ ڈال لینا، سہارا نہ بنا لینا، ذہنی سہارا کہ چلو مرنے والے کے سرہانے بیٹھ کر پڑھ لیا یا تلاوت کر لی، اور اس کو صرف برکتوں کی کتاب سمجھ لیا۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں، زندہ لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے، تو اس کو پیچھے ڈالنا ہے۔ فرمایا وَاتْلُوهُ، اس کی تلاوت کرو، اس کو پوری کائنات میں اس کلام پاک کو پھیلا دو۔ تو کہا انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ اور پھر کیا ہوا؟ واتبعوا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اس ویکیوم کو فیل تو کرنا ہے۔ تو کیا انہوں نے پیروی کی جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان کے دور حکومت میں، یعنی جب اللہ کا کلام نہیں پڑھا تو جنتر منتر پڑھنا شروع کر دیے، جادو کرنا شروع کر دیے۔ تو کہا حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر کیا ہے؟ وہ جادو ہے۔ شیاطین نے کفر کیا، یعنی جادو کیا، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو۔ اور جو دو فرشتوں پر اتارا گیا بابل کی سرزمین میں، ہاروت اور ماروت پر، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم دونوں محض آزمائش ہیں، تم جادو نہ کرو، تم کفر نہ کرو، یہ جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو آج تو توبہ کر کے اٹھے، کچھ ہو جائے، میاں نے دوسری شادی کر لی، وہ جتنی جلن ہو، جتنی، جادو نہیں کرنا۔ تو جادو کیا ہے؟ کفر کرنا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ ان سے سیکھتے جو جدائی ڈالے عورت، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ سب سے بڑا جادو کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہ میاں بیوی کا کیا ہے، اب دوسری شادی ہو گئی، اب جادو نہیں کر سکتے کہ وہ اب نکاح ہو گیا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں مگر اللہ کے حکم سے۔ جادو کچھ نہیں کرتا، لا کچھ نہیں ہے جادو جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے، کیا سیکھتے تھے؟ جو نقصان دے اور فائدہ نہ دے۔ جادو کبھی فائدہ دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، ویسے اس طرح سے بھی نہیں کہ وہ جی کوئی بیوی کہے کہ میں اپنے شوہر کو اپنے وہ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام میں بتا دی، کلام پاک بتا دیا، تو وہ جنتر منتر یا ایسا کوئی جادو کر کے وہ ہے تو میرا میاں، کوئی بات نہیں، میں جادو کے ذریعے اس کو قابو کر لوں، تو ایسا کچھ نہیں کرنا، یہ کفر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہوں نے جان لیا، جو بھی اس کو خریدے گا، جو بھی جادو کرے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، بہت برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش وہ جانتے، تو یہ لو، کاش آج ہی سمجھ جائے، آگے جا کر پچھتاوا نہ ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، کاش وہ ایمان رکھتے اور تقوی کرتے تو اللہ کے پاس سے ان کو ثواب ملتا، کاش وہ جان لیتے اور بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بہتر ثواب ملتا۔
یا अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, राइना मत कहा करो उनजुरना, और सुनो। तो ये तो उस वक्त के बात बताई जा रही है कि वो मुशरिकीन राइना को राइना कहकर कहा करते थे, आपको तंग और करने के लिए। राइना है एक्सक्यूज मी, तो वो राइना कहते, नऊजुबिल्लाह। राई बेवकूफ़ को भी कहते हैं, चरवाहे को। तो कहा कि सोच समझ के अल्फाज बोला करो, सोच समझ के। तो इस लफ्ज़ को छोड़ दो, अब कहा करो इस्माओ। और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, अहले किताब और मुशरिक काफिर पसंद नहीं करते कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर उतारा जाए। अल्लाह अपनी रहमत को ख़ास करता है, अपनी रहमत के लिए, नबूवत के लिए ख़ास करता है जिसको चाहता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। मा नंसख मिन आयतिन, जो आयत हम मनसूख करते हैं या उसको बुलवा देते हैं तो उससे बेहतर हम आयतें लेकर आते हैं या उस जैसी। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? तो कुछ आयतें मनसूख हुई तो इन्होंने एतराज़ किया, क्यों वो आयतें क्यों मनसूख हुई? तो कहा ये सब अल्लाह का इज़्न है। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत है और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं। हम तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से वैसे सवाल करो जैसे हज़रत मूसा इससे पहले सवाल किए गए, और जो कुफ्र को ईमान के बदले में बदल दे तो वो सही राह से, सिरात मुस्तकीम से हट किया। वद्द कसीरुन, बहुत अहले किताब चाहते हैं कि वो तुमको तुम्हारे ईमान के बाद काफिर बना दें। ये हसद है उनके अंदर, उनके दिलों में, इसके बाद कि उनके लिए हक वाजे हो चुका। ए नबी आप क्या करें, मुआफ़ करो, दरगुजर करो, हत्ता कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और जो कुछ तुम अपने लिए भलाई को आगे भेजोगे, जो अच्छा करोगे, जो कुछ, तो अल्लाह के पास उसको पाओगे। अल्लाह के बैंक में डिपॉजिट होगा। अल्लाह भूलने वाला नहीं, अल्लाह कदरदान है, वहाब है, वो अता करने वाला है। वो एक बीज के बदले में पूरा बाग अता करने वाला है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जो तुम करते हो देखने वाला है। वक़ालू, और वो कहते हैं जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएंगे मगर वो जो यहूद या नसारा हैं, ये उनकी आरज़ुएं हैं। कह दो लाओ अपनी कोई दलील अगर तुम सच्चे हो। क्यों नहीं, जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह का फर्मा बरदार कर दिया, और वह दूसरों पे एहसान करने वाला, हक से ज़्यादा देने वाला है, तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास है, कोई उन पर खौफ और गम ना होगा। वक़ालतिल यहूद, और यहूद ने कहा कि नसारा सही नहीं, नसारा हक पर नहीं, और ईसाइयों ने कहा कि यहूद का कोई दीन नहीं, वो हक पे नहीं, हालांकि वो दोनों किताब पढ़ते हैं। तो कहा ये आपस में भी लड़ते हैं। ऐसे ही उन लोगों ने कहा जो इल्म नहीं रखते इन जैसी बात, अल्लाह इनके दरमियान रोज़े महशर फैसला करेगा जिन चीज़ों में ये इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। वमन अज़लम, और कौन बड़ा जालिम है उससे जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके कि उसमें अल्लाह का नाम जिक्र किया जाए और उसको वीरान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए इसमें दाखिल होना चाहिए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में अजाब है बड़ा। अब देखें, कुरान पाक की हर आयत हमें सबक देती है। ये मैसेजेस हैं, ये अल्लाह ताला के टेक्स्ट मैसेजेस हैं। तो मस्जिद क्या है? हर वो जगह जहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, तो ये मस्जिद है जहाँ हम आकर बैठे हैं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि जब भी मस्जिद में दाखिल हो, खामोशी से दाखिल हो, शोर नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये महफिल ख़त्म होगी तो आप लोगों ने लाइन अप होके जाना है और खामोश दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया कीजिए, बोले नहीं। ये मस्जिद है और मस्जिद का एहतराम है। ये चमकती हुई वो मस्जिद है जो मलाइका देख रहे हैं, जैसे हम सूरज को चमकता देखते हैं। तो कहा कैसे दाखिल हो, लर्जा तारी हो, खौफ तारी हो। जब तकवा को लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर थोड़ी सी जगह में भी सिमट के बैठना बुरा नहीं लगेगा, फिर खामोशी से चलना बुरा नहीं लगेगा। कि वस्सौफ़ाति सफ़न, अल्लाह का पूरा कानून है कि वो लाइन अप होकर चलें। तो कहा कि अगर ख्वाइफीन नहीं बनोगे तो दुनिया में भी रुसवा होगे और आखिरत में बड़ा अजाब है। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए मशरिक़ व मग़रिब है। जहाँ कहीं तुम मुँह फेरो तो उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह फराखी करने वाला, जानने वाला है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, उन्होंने कहा अल्लाह ने औलाद बना ली। क्या कहते हैं? अल्लाह की औलाद है, अल्लाह का बेटा है। सुबहानहू, अल्लाह औलाद से पाक है। अल्लाह ने सूरतुल इखलास में तारुफ करा दिया, लम यलिद व लम यूलद, औलाद कमज़ोरी है, तो अल्लाह इन तमाम कमज़ोरियों से पाक है। बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है, सब उसके फर्माबरदार हैं। बदिउस समावाति वलद, आसमानों ज़मीन को पैदा करने वाला।
جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اللہ کو کلمہ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وقال الذین لا یعلمون، اور لا علم لوگ، نادان لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا. ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے باتیں کی، ان جیسی باتیں. ان کے دل، ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے بیان کی جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی ہدایت دے کر، قرآن پاک دے کر، ایک پورا قانون دے کر، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا، کہ اہل حق کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے کلام پاک بشیر بن کر آیا کہ آگے جا کر جنت ملے گی. و نذیرا، اور آپ کو خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا کہ اگر غلط کرو گے، اگر فساد کرو گے، جھگڑا کرو گے، جھوٹ بولو گے، کسی کا حق کھاؤ گے تو کیا ہے، آگے کی جہنم ہے. اور جہنم والوں کے بارے میں لا تسالو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ولن تردا، اور ہرگز آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں. کہہ دو یہ ہدایت اللہ کی ہے، یہ راستہ وہی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا. اور اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی آپ کا کوئی مددگار. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا حق ہے. قرآن پاک پڑھنے کے حقوق ہیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اولئک یؤمنون بی، وہ اس قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. پھر یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، اور میں نے تم کو جہان والوں پہ فضیلت دی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی شفاعت فائدہ دے گی، اور کوئی مدد نہ کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیول پہ بات کی. کلام پاک کیا ہے، انسان کے لیے آیا، تو بار بار وہ چیز آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں، تھوڑی سی رد و بدل سے. ابھی ہم 2 بار پیچھے پڑ چکے ہیں، اور یہاں پہ عدل اور شفاعت، وہاں پہ شفاعت پہلے آیا اور یہاں پہ عدل پہلے آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب حضرت ابراہیم کو، اب دیکھیں گرامر آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں پڑھائی جاتی ہے، تو اگر ہم گرامر نہ پڑھیں تو ہم کہیں گے ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا، ابراہیم نے اپنے رب کا امتحان لیا. تو ابراہیم بتاتا ہے، یہ مفعول ہے کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، بکلمات، ان کچھ باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان پر پورا اترے. ہر امتحان لیا گیا حضرت ابراہیم سے، وہ اللہ کے سوداگر. تو انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے تو قرآن پاک سمجھ میں آئے گا کہ امتحان کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے ان امتحانات میں کیسے کوالیفائی کرتے ہیں، کیسے پوزیشن ہولڈرز بنتے ہیں، پھر کیسے اللہ ان کو امام الناس اور خلیل اللہ کا ٹائٹل دیتا ہے، اللہ ان کو کیسے ابو الانبیاء بناتا ہے. تو فرمایا بہت باتوں سے آزمایا گیا، پھر سب پر پورا اترے. ہر وہ چیز جو انسان کے اندر جس کی محبت ڈال دی گئی، چاہے وہ اپنی جان ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے خاندان ہے، چاہے والدین ہے، اور پھر بوڑھے شخص کے لیے اس کی اولاد، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. پھر جوان بیوی اور چھوٹے بچے کو وہ بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر آنا، یہ سب چیزوں سے اللہ نے آزمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آنے کا مقصد بتا دیا، لیبلوکم، اللہ تم سب کا امتحان لے رہے ہیں. تو کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. قال ومن ذریتی، فوراً پوچھا. اب دیکھیں محبت کہ میری اولاد. اللہ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچ جائے گا، چاہے وہ انبیاء کی اولاد ہی کیوں نہیں ہو، چاہے وہ حضرت نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی کا لخت جگر ہی کیوں نہ ہو. آپ نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو آج ہی آگ سے بچا لو، میرا نبی ہونا تمہیں فائدہ نہ دے گا. تو بہرحال لا ینالو کہا، فوراً فرتے جذبات سے بولے تو کہا نہیں، جو ظلم کرے گا، جو شرک کرے گا، جو اللہ کی نہیں مانے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو بنا دیا لوگوں کے لیے مرکز، وَأَمْنَا، اور امن کی جگہ بنا دیا،
اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، نماز پڑھنے کی جگہ، اور ہم نے تاکید کی تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب حضرت ابراہیم نے فرمایا، پھر دیکھیں رب بھی، ہر دعا رب سے شروع ہوگی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وہ پھر اس کو دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا مانگی کہ اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو ثمرات عطا فرما، پھل عطا فرما، رزق عطا فرما، جو بھی ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ تو اللہ نے فرمایا رزق تو سب کو دوں گا، قال ومن کفر، فرمایا جو کفر کرے گا تو میں اس کو تھوڑا عرصہ فائدہ دوں گا، دنیا میں تو سب کو برابر رکھوں گا، بلکہ کافر جو ہے وہ سپر پاورز ہوں گے، ان کو بہت دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کچھ عرصے کا فائدہ دوں گا، پھر ان کو میں جہنم کے عذاب کی طرف بے قرار کروں گا، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَرْفَعُوا، اور جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کے بنیادیں اٹھا رہے تھے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل، اب پھر وہ گرامر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا دونوں پہ پیش ہے کہ دو لوگ اٹھانے والے تھے، اور پھر مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے اس کاوش کو، اس کام کو، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب ہم دونوں کو فرما بردار بنا کر رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت ہو جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پہ توجہ کر، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج، انہی میں سے، عرب میں سے، جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو زبردست حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، حضرت ابراہیم کے طریقوں سے کون بے رغبت ہوگا؟ وہ بے رغبت ہوگا الا من صفی نفسہ، جو بے وقوف ہوگا، جو محض بے وقوف ہوگا، ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا، آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ تو مسلمان ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، فرما بردار ہو جا، کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوا۔ ووصى بها ابراہیم، اور حکم دیا اسی بات کا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، پھر دیکھیں پیش ہے، یعقوب نے بھی یہی وصیت کی، نصیحت کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے جب حضرت یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا تیرے معبود اور تیرے آبا کے معبود ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، سب کا ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تلک امت قد خلت، کیسی خوبصورت اللہ نے ہم سب کو جگا دیا، دیکھو وہ امت چلی گئی، لہا ما کسبت، وہ لے گئی جو اس نے کمائی کی، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کمائی کر رہے ہو، اور تم سے کسی کے اعمال کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا یہودی یا نصارہ بن جاؤ تو کیا ہوگا، تم ہدایت پالو گے۔ کہہ دو بلکہ حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا تھا، وہ یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والے نہ تھے۔ قولو، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف اتارا گیا، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پہ اتارا گیا، جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، جو ان کے رب کی طرف سے انبیاء کو دیا گیا، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائے اس جیسا جیسا تم ایمان لے کر آئے تو وہ ہدایت پا گئے، اگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو وہ مخالفت میں ہے، ان قریب ان کو اللہ کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے رنگ میں اللہ کرے ہم سب پورے رنگ جائیں۔ قل، کہہ دو کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے قرآن کے معاملے میں؟ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب وہ یہودی یا نصارہ تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون بڑا ظالم ہے جو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی گواہی کو چھپا لے؟ اللہ بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ تلک امت، وہ امت گزر چکی، اس کے لیے وہ جو اس نے کمائی کی، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمائی کی، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔
اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا کرے اور رزق طیب عطا کرے اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.